کیا آپ نے محسوس کیا آپ کسی کام پر بیٹھتے ہیں 5 سیکنڈ کے بعد آپ فون کو اٹھا لیتے ہیں اور جب آپ فون کو رکھتے ہیں تو پھر آپ کا دماغ بھٹک جاتا ہے. کسی کی بات سنتے ہیں تو آدھی سمجھ آتی ہے اور جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو دل حاضر نہیں ہوتا. اگر ایسا ہے تو یہ صرف عادت نہیں بلکہ یہ دماغ کا کولیپس ہے اور یہ اندر ہی اندر انسان کی پوری نسل کو تباہ کر دیتا ہے. ذرا سچ بتائیے آپ پہلے جیسے نہیں رہے. پہلے آپ کا کتابوں میں دل لگتا تھا، مطالعہ کرتے تھے. اب 2 پیراگراف آپ کو مشکل لگتے ہیں. پہلے آپ کا گفتگو میں دل لگتا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے. اب دماغ بھاگ جاتا ہے. پہلے آپ کو عبادت میں سکون ملتا تھا، راحت محسوس ہوتی تھی. اب صرف حرکات باقی رہ گئی. یارو یہ سستی نہیں ہے، یہ دلچسپی کا ختم ہونا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اٹینشن کا ختم ہو جانا ہے. اور جب انسان کے اندر کی اٹینشن ختم ہو جاتی ہے تو انسان کے 3 ستون بالکل ختم ہو جاتے ہیں یا کمزور ہو جاتے ہیں. پہلے نمبر پہ علم حاصل کرنا، دوسرے نمبر پہ تعلقات کو نبھانا اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے ساتھ کنیکشن بلڈ اپ کر. یارو جب توجہ ختم ہونے لگتی ہے نا تو زندگی ختم ہو جاتی. اب حقیقت سنیں، آپ کا دماغ خراب نہیں ہوا، بس اسے اوور لوڈ کر دیا گیا ہے. ہر نوٹیفیکیشن، ہر شارٹ ویڈیو، ہر اسکرولنگ یہ دماغ کو ایک پیغام بھیجتی ہے کہ لمبے وقت تک فوکس مت کرو، بس ایک نیا اسٹیمولس تلاش کرو. اسے کہتے ہیں ڈوپامائن فریگمنٹیشن. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پیٹرنس ختم، ڈیپ تھنکنگ ختم، ایموشنل اسٹیبلٹی ختم اور انسان کا جو گہری سکون کی حالت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی. اور یہ دماغ چھوٹے چھوٹے ریوارڈ کا عادی بن جاتا ہے. اور جب دماغ شالو موڈ میں پھنس جاتا ہے تو یارو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ جو شالو مائنڈ ہوتا ہے، شالو دماغ ہوتا ہے، شالو دماغ والا جو بندہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی گہری زندگی نہیں جی سکتا. قرآن انسان کی سب سے بڑی طاقت کو کیا کہتا ہے؟ خشوع، تدبر، تفکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع قائم کرتے ہیں، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. اب خشوع کیا ہے؟ واٹ از خشوع؟ کمپلیٹ اٹینشن، انر پریسنس. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک بابرکت کتاب ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں. اب غور کیا ہے؟ سسٹینڈ اٹینشن. یہ غور کی ڈیفینیشن ہے، کمپلیٹلی فوکس کرنا، سمجھنا، پڑھنا. یارو قرآن جو ہے نا وہ کامیابی کا جو فارمولا ہے وہ نالج کی بیس پر نہیں دیتا، وہ اٹینشن کوالٹی کے ساتھ جوڑتا ہے. اور جس کی توجہ بکھری ہوتی ہے تو یارو اس کی زندگی بھی بکھر جاتی ہے. یہ سنیں، یہ بہت طاقتور ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اور ان کے سامنے ایک چادر یا دیوار پر ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے. نماز ادا کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے یہاں سے ہٹا دو، اس نے میری توجہ کو تقسیم کیا ہے. سوچیں، ہماری توجہ تو فون سے دور نہیں ہٹتی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیٹرن ڈسٹرب کر رہا تھا. جب آپ نماز پڑھنے لگیں، نماز میں جائیں تو ایسے نماز ادا کریں گے جیسے آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہوں، رب سے ملاقات کر رہے ہوں. تو یہ ہے ایک پیک ہیومن اٹینشن، کمپلیٹ اویئرنیس، کمپلیٹ پریسنس، کمپلیٹ کنیکشن. ہم فوکس کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم نے ڈسٹریکشن کو نارمل بنا دیا ہے. ہم خاموشی سے ڈرتے ہیں، گہرائی سے بھاگتے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو اسٹیمولیشن کا عادی بنا رکھا ہے. یہ ہے برین ری بلڈنگ سسٹم جو میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں. سائنس پلس سننا الائن پروسیس. اسٹیپ 1، پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے مونو ٹاسک ٹریننگ. روزانہ 20 منٹ صرف ایک کام کریں، کوئی دوسرا انٹرپشن نہیں، کوئی مداخلت نہیں، صرف ایک کام. اور دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ ہے ویژول ڈسٹریکشن ریموول. کام کی جگہ منیمل رکھیں، جو نظر آتا ہے وہ اٹینشن کھینچتا ہے اور انوائرمنٹ فوکس کو ڈیزائن کرتا ہے. تیسرا جو اسٹیپ ہے وہ ہے اسٹرکچرڈ سائلنس ایکسپوجر. روزانہ 10 منٹ خاموش بیٹھیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں، کوئی میوزک نہیں، کوئی سانگ نہیں، کوئی کام نہیں، صرف خاموش. اور یہ جو ایکٹیویٹی، یہ جو اسٹیپ آپ کریں گے یہ اٹینشن اسٹیپ مائنڈ بلڈ کرتا ہے اور آپ کو پاورفل اور مضبوط بناتا ہے.
चौथा जो स्टेप है वो है स्लो वर्शिप प्रैक्टिस। नमाज कभी भी जल्दी अदा ना करें, सुकून के साथ हर अरकान को प्रॉपर तरीके से अदा करें। ये अटेंशन मसल की स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है। और पांचवा जो स्टेप है वो है कोग्निटिव इंडोरेंस रीडिंग। रोजाना 5 सफहात डीप रीडिंग करें, उसके बाद स्किप करें। और ये जो आदत है आप अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, ये आपके दिमाग को प्रोसेसिंग लेवल सस्टेनेबल प्रोसेसिंग लेवल तक ले जाता है। एक तालिब इल्म का वाकया मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा ही दिलचस्प है, गौर से सुनिएगा। कि वो किसी कॉलेज में पढ़ता था, तो उसने मुझसे ऐसे बात डिस्कस की कि मैं लेक्चर सुनता हूँ लेकिन मेरा दिल नहीं करता। 10 मिनट फोकस होती है, उसके बाद फिर मेरा फोकस ध्यान भटक जाता है और मैं लेक्चर नहीं सुन पाता। तो ये उस तालिब इल्म ने कहा था। तो फिर मैंने उसको एक टास्क पे लगाया, मोनो टास्क ट्रेनिंग, जो मैंने अभी आपको बताया, स्टेप नंबर 1। तो खैर उसने करना शुरू किया। तो इससे होता क्या है कि पहले दिन आपको बेचैनी महसूस होती है, दूसरे दिन आपको तंगी महसूस होती है, 7वें दिन आप थोड़ा सा फोकस करने लगते हैं, 14वें दिन आप फिर प्रॉपर रेडी होकर फोकस होकर अपने मामलात को करने लगते हैं। तो उसके साथ भी यही हुआ। जब उस तालिब इल्म ने मेरे इस ट्रेनिंग पर अमल किया, मोनोटास्क ट्रेनिंग पर, स्टेप नंबर 1 जो मैंने आपको भी बताया, तो फिर उसने मुझसे राब्ता किया। तो मुझे कहने लगा, हसनैन भाई, पहली बार मैंने अपने आप को स्टेडी महसूस किया, प्रॉपर फोकस वाला हाजिर दिमाग पाया। तो ये एक रियल वाकया है और ऐसा होता है। अगर आप भी अमल करें इन स्टेप पर, तो आप भी फोकस माइंड और प्रोसेसिंग लेवल पर पहुंच सकते हैं। करो, अटेंशन गिफ्ट नहीं ट्रेनिंग है, और फोकस टैलेंट नहीं डिसिप्लिन है। और जिस बंदे ने अपनी तवज्जो पर कंट्रोल हासिल ना किया, वो अपनी जिंदगी में कभी भी कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता। अगर आपकी तवज्जो बिखर गई तो आपके फैसले बिखर जाएंगे, आपकी शख्सियत बिखर जाएगी, आपकी इबादत बिखर जाएगी। लेकिन अगर आपने अटेंशन वापस ले ली, तो आपकी सोच गहरी हो जाएगी, आपकी शख्सियत गहरी हो जाएगी, आपकी रूह हाजिर हो जाएगी, और आपकी जो जिंदगी है वो मीनिंगफुल हो जाएगी। इंसान वहां नहीं पहुंचता जहां उसके कदम जाते हैं, बल्कि इंसान वहां पहुंचने की कोशिश करता है जहां इंसान की तवज्जो जाती है। यारो, आज ही इसी वक्त, आज के लम्हे में अपनी तवज्जो को संभालना सीखें। और मैं एक बात कहता हूं, आज ही अपनी तवज्जो को संभाल लें, आपकी आने वाली कल की जिंदगी संभल जाएगी, आपकी जिंदगी की तकदीर बदल जाएगी। अगर आपको मेरी आज की ये गुफ्तगू अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके, और हम दोनों मिलकर, मैं और आप, इस सफर का आगाज आज से करें, ताकि आने वाला कल हमारी तकदीर को बदल के रख दे।